अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और जनाब मेरा नया दिन शुरू हो चुका है, एक और नई स्ट्रगल, नया जोश, नया स्पिरिट कि आज कुछ नया सीखना है, आज कुछ नया करना है। देखो, परफेक्ट कोई भी नहीं होता, मैं परफेक्ट नहीं हूँ और ना ही मुझे सब कुछ आता है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कर रही हूँ कि मैं ख़ुद को तैयार कर रही हूँ। तैयार इसलिए कर रही हूँ कि मैं काम सीखना चाहती हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, कभी कुकिंग, कभी कपड़े मैनेज करना, कभी अपना काम खुद करना। और शायद ये सब छोटा लगता है, लेकिन मेरे लिए ये मेरी ग्रोथ है। ठीक है, पहले मैं सोचती थी कि मोटिवेशन कहीं बाहर से आएगी, लेकिन याद रखो कि कोई इंस्पायर नहीं करेगा। ठीक है, पहले होता था कि मोटिवेशन बाहर से आएगी, कोई इंस्पायर करेगा, कोई पुश करेगा। लेकिन सच क्या है बताऊँ आपको, बाहर से मोटिवेशन नहीं आती, मोटिवेशन हमेशा खुद से आती है। मैं खुद कोई नया काम सीखती हूँ तो मुझे लगता है हाँ मैं कर सकती हूँ। जब मैं अपने छोटे छोटे काम खुद करती हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है, मैं कुछ नया सीख रही होती हूँ, मुझे यही चीज़ अपने आगे ले जाती है, मुझे खुद पर फ़ख्र होता है। हमेशा मैं अपने आप को एक चीज़ कहती हूँ, आई एम द बेस्ट। मैं अपने आप को इस तरह से मोटिवेट करती हूँ और आहिस्ता आहिस्ता वो लड़की बन रही हूँ जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि ख़ुद पर यकीन रखती है। सेल्फ़ इंडिपेंडेंट बनने का मतलब ये नहीं कि तुम एक दिन में सब कुछ सीख लोगी, बल्कि इसका मतलब तो ये है कि हर दिन कुछ नया सीखना, ख़ुद को बेहतर बनाना, ख़ुद पर इन्वेस्ट करना, ये असल ग्रोथ होती है। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं आता, तो फ़िक्र मत करो। बस ये देखो कि तुम सीख रही हो या नहीं सीख रही, ये मैटर ज़रूर करता है। क्योंकि जो लड़की ख़ुद को तैयार कर रही होती है वो एक दिन ख़ुद पर फ़ख्र ज़रूर करती है। अगर तुम भी ख़ुद को तैयार कर रही हो तो यहाँ पे कमेंट में ज़रूर लिखना कि मैं ख़ुद को तैयार कर रही हूँ। ठीक है, साथ साथ मैं मेकअप कर रही थी, मेरी बहन के आने का टाइम हो रहा था। पहले मैं सुबह उठी, मैंने नमाज़ पढ़ी, नाश्ते का दिल नहीं करता, लेकिन मैं बताऊँ तो ये बहुत मेरी गलत आदत है। इंशाल्लाह मैं इस पर भी वर्कआउट करूँगी। साथ साथ मैं अपना मेकअप कर रही थी और मैं क्या बताऊँ, ये मेरे लिए टाइम बहुत मुश्किल होता है जब सब घर वाले सो रहे होते हैं। और मैं 4:30 पौने 5 बजे उठती हूँ, पहले फिर नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर अपने आप का माइंड बनाती हूँ, दुआ करती हूँ अल्लाह पाक से कि या अल्लाह पाक मेरे लिए आसानी फरमा। मैं ये जो हर आए दिन सुबह उठ के मुझे दोहरा चढ़ता है ना कि यार आज छुट्टी कर लेती हूँ, नहीं जाने का दिल कर रहा। मतलब ये रोज़ ही की कहानियाँ बनती जा रही हैं मेरी, जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही हैं। तो मैं खुद के लिए अल्लाह पाक से दुआ कर रही हूँ। दुआ के अलावा मुझे लगता है कोई रास्ता नहीं है, दुआ करके अपने लिए रास्ता आसान करवाती हूँ। देखो, वो लड़कियाँ जो खुद कमाती हैं ना, वो कभी कमज़ोर नहीं होती, हमेशा ये बात याद रखना। कभी किसी ने तुमसे कहा है लड़की हो, तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, या फिर किसी ने ये कहा हो कि तुम्हें वैसे भी तो किसी के सहारे ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन देखो, आज ना मैं इस वीडियो में उन सब लड़कियों के लिए बेसिकली वीडियो है जो किसी सहारे की मुताज नहीं बनना चाहती। देखो, सब कुछ आपके अपने हाथ में होता है कि आपने किसी के सहारे पे ज़िंदगी गुजारनी है या सेल्फ़ इंडिपेंडेंट होकर ज़िंदगी गुजारनी है। ठीक है, जो किसी के सहारे की मुताज नहीं बनना चाहती बल्कि ख़ुद का सहारा बनना चाहती हैं। ये कहानी है उस लड़की की बेसिकली, जो चुपचाप रहती थी और जो डरती थी, जो ख़ुद को कम समझती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया, उसने फ़ैसला किया कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब वो किसी के रहमो करम पर नहीं जिएगी, अब वो खुद अपनी पहचान बनाएगी। जब मैंने ये ख़ुद को बताया तो सच में मुझे बहुत मोटिवेशन मिली। कपड़े रात को भूल गई थी, मुझे लगा कि प्रेस सुबह में होंगे। जो हेल्पर है उसने भी प्रेस नहीं थे किए। फिर सुबह उठी और तैयार श्यार होने के बाद मैंने अपना जो थे कपड़े भी प्रेस किए। यार बाहर बहुत गर्मी थी, मैं सच बताऊँ तो अभी से बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है और ना जाने आगे जाके क्या होगा। मैंने तो सुना है कि हमारे कंट्री में 50+, अल्लाह माफ़ करे, टेम्परेचर जाने वाला है। तो यहाँ अब मेरी जो थी वो स्पीडें बढ़ चुकी हुई थी, क्योंकि मेरे बहन के आने का टाइम बहुत ज़्यादा करीब आ चुका हुआ था और मुझे साथ साथ होने लगी थी एंग्जाइटी, घबराहट कि उफ़ जल्दी करो जल्दी करो। जब भी वैन वाला आता है तो पूरे मोहल्ले में हॉर्न की आवाज़ जो है वो जाती है। मेरे ख़्याल से हमारे घर के साथ जो 5-6 घर और हैं वो भी जाग जाते होंगे इसी बहाने। चलो अच्छा है, इसी बहाने वो सुबह सुबह जाग जाते होंगे, सुबह सुबह जागना अच्छा होता है। तो जनाब मैं अपने शहर पहुंच चुकी हुई थी और अब मेरे कॉलेज पहुंचने का टाइम भी जो था वो करीब आ चुका हुआ था। और सच बताऊं तो जैसे ही मैं आ जाती हूँ अपने शहर से दूसरे शहर में, एक अजीब सी कैफियत हो जाती है जो शायद बयान करना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। मैंने जिससे पहले मेंशन किया ना कि मैं वो लड़की थी जो घर से निकलते हुए डरती थी,
ٹھیک ہے، جو لائک جس میں ہمت نہیں ہوتی تھی، جو بالکل چپ رہتی تھی، آج وہ لڑکی اسٹرانگ بننے جا رہی ہے۔ سچ بتاؤں کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ جب ایک لڑکی کمانا شروع کرتی ہے نا، تو وہ صرف پیسے نہیں کماتی، وہ کماتی ہے عزت، خود اعتمادی، اپنی پہچان۔ لیکن یہ آسان نہیں ہوتا۔ یہاں مجھے اتنا مزہ آیا کہ ایک جگہ ہم نے انٹرویو دینے جانا تھا، ایک جگہ لائک ہم لوگ اپنے لائک کورسز کے بارے میں ہم کمپین کائنڈ آف کرنے گئے تھے، ہم بیسیکلی انوائٹڈ تھے یونیورسٹی میں، تو وہاں پہ میرا انٹرویو لے لیا گیا، اور جب مجھ سے کہا گیا کہ آپ نے آپ کو انٹرویو لینا ہے، تو میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی ہوں کہ میری اس میں کیا کیفیت تھی۔ مجھے اتنا اچھا لگا کہ اپنے ادارے کو میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں، حالانکہ میرے سے سینئر کافی اسٹاف تھا، ان میں سے کیوں نہیں کسی کو چوز کیا گیا، وائی اونلی می۔ خیر مجھے بہت زیادہ مزہ آیا، اس نے میری حالت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، مجھے بخار بھی تھا، ٹمپریچر بھی تھا، بالکل میری جو ہے شکل وہ اتری پڑی ہے، لیکن میں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری، میں نے کہا میں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آسان نہیں ہوتا، لوگ کیا کہتے ہیں، اتنا کیا کرنا ہے، گھر سنبھالو، بس یہ سب لڑکیوں کے کام نہیں ہے۔ اور سب سے مشکل بات بھلا کیا ہوتی ہے؟ اپنے ہی لوگ تمہیں روکنے لگتے ہیں، چاہے وہ فیملی ہے، فیملی ہی آپ کو روکتی ہے۔ وہ لڑکی جو راتوں کو جا کر کام کرتی ہے نا، وہ لڑکی جو اپنے خوابوں کے لیے خود لڑتی ہے، وہ لڑکی جو اپنے خرچے اٹھاتی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنی بار ٹوٹی ہے، کتنی بار تنہا روئی ہے، کتنی بار ہاری ہے، لیکن پھر بھی وہ ہر بار اٹھ جاتی ہے، ہر بار خود کو خود اٹھاتی ہے، اور خود سے کہتی ہے کہ سن لو، سیلف انڈیپینڈنٹ عورت وہ نہیں ہوتی جو صرف پیسے کمائے۔ سیلف انڈیپینڈنٹ عورت وہ ہوتی ہے جو خود فیصلے کرے، خود پہ یقین رکھے، کسی کے بغیر مکمل ہو۔ تمہیں کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی کے اپروول کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم کام کرنا چاہتی ہو تو کام کرو، اگر تم آگے بڑھنا چاہتی ہو تو آگے بڑھو۔ دنیا کبھی ریڈی نہیں ہونے دے گی تمہیں، دنیا کبھی ریڈی نہیں ہوگی تمہارے لیے، تمہیں خود ریڈی ہونا پڑے گا۔ یاد رکھو، ایک انڈیپینڈنٹ، ایک سیلف انڈیپینڈنٹ لڑکی جب کبھی بوجھ نہیں بنتی، کبھی مجبور نہیں ہوتی، کبھی جھکتی نہیں ہے، وہ اپنی زندگی خود لکھتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات بتاؤں یہاں پہ کیا ہے، وہ کسی کو چھوڑ کر نہیں جاتی، بلکہ وہ خود کو کبھی نہیں چھوڑتی۔ اگر تم بھی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو آج سے شروع کرو، چھوٹے چھوٹے سٹیپس اٹھانا شروع کرو۔ عورت سٹرانگ پیدا نہیں ہوتی، عورت سٹرانگ بنتی ہے۔ اگر تم ایک سٹرانگ انڈیپینڈنٹ وومن بننا چاہتی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرو، اور کومنٹ میں ضرور لکھو آئی چوز مائی سیلف، آئی ایم دا بیسٹ، آئی ایم پرفیکٹ۔ اپنے آپ کو اس طرح سے موٹیویٹ کرو، کبھی بھی کسی کی باتوں کو اپنے دل پہ مت لینا۔ آئی نو، آئی کین انڈرسٹینڈ کہ یہ مومنٹ بہت مشکل ہوتا ہے، آپ کو جب کسی نے ہرٹ کیا ہوتا ہے، تکلیف دی ہوتی ہے، آپ سے نہیں ہوتا برداشت، آپ کی لائک جسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے اتنی محنت کی ہوتی ہے، ساری کی ساری دھرے سے دھری رہ جاتی ہے جب بھی کسی کا کوئی نیگیٹو یا آپ کو توڑ دینے والا، ہرٹ کر دینے والا کمپلیمنٹ آتا ہے۔ لیکن آپ نے خود کو خود موٹیویٹ کرنا ہے۔ جب میں یہ انٹرویو دے رہی تھی، میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں نے اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ جب گھر آ کے اسٹیٹس لگایا تو کین یو گیس بلیو، میری فیملی سے مراد کزن، خاندان، گھر، کسی نے موٹیویٹ نہیں کیا۔ یہ میں وہ کوئی رونا دھونا نہیں یہاں پہ ڈال رہی ہوں، میں جس ریئلٹی بتا رہی ہوں کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کی فیملی بھی لائک وہ اس طرح کی چیزیں نہیں چاہ رہی ہوتی۔ حالانکہ میری فیملی بہت اچھی ہے، میری فیملی پڑھی لکھی ہے، آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس چیز سے کیوں، میں بھی خوش ہوں گے، لیکن مجھے ایکسپریس چاہیے ہوتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ایکسپریس کریں۔ جب میں نے اسٹیٹس پہ لگایا، نو ون موٹیویٹڈ می، نو ون لائک مائی اسٹیٹس، بٹ ہاں وہ لڑکیاں جو میری فیملی سے باہر کی تھیں، یا وہ کچھ لوگ ہیں جو میرے انسٹیٹیوٹ کے ہیں یا انسٹیٹیوٹ سے باہر کے کچھ لوگ جاننے والے ہیں، انہوں نے مجھے ضرور موٹیویٹ کیا، انہوں نے میرے اسٹیٹس کو ضرور لائک کیا۔ اس ٹائم میری حالت اتنی بری ہو چکی ہوئی تھی، مجھے بخار تھا، مجھے باڈی پین تھا، مجھے نوزیا بھی ہو رہا تھا، لیکن میں نے کہا نہیں سدرا، کرنا ہے تو کرنا ہے، یہ طبیعت آج ہے کل ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن یہ والا جو مومنٹ تھا کہ کسی کے مائک کے آگے کھڑے ہو کر انٹرویو دینا، آئی نو یہ کوئی بہت بڑا انٹرویو نہیں تھا، لیکن پھر بھی اگر آپ چوز کیے گئے ہو نا تو میرے خیال سے یہ بہت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے، بہت بڑی سکسیس ہوتی ہے آپ کے لیے، آپ کے کریئر کے لحاظ سے۔ خیر یہ آج کا دن بہت زبردست رہا۔ پھر وہاں سے آ کے میں فریش ہوئی، تھوڑا سا میں نے اپنا میک اپ وغیرہ کیا،
اور تاکہ میں خود کو اچھا فیل کرا سکوں. پھر ہمیں جو تھا وہ لنچ وغیرہ ہم نے کیا، پھر چائے سرو کروائی گئی ہمیں، اور چائے وغیرہ کے پینے کے بعد ہمارے کچھ میٹنگز ہوئی ساری کمپین وغیرہ سے جو ہم جس فنکشن پہ گئے تھے. ہم سارے اسٹاف نے، ہمارے کیمپس مینیجر، ہم سب کے ساتھ جتنے بھی ہم ہیڈز تھے سب کی میٹنگ ہوئی، وہ بڑا ہی مزہ آیا. اور ہم بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ہمارا جو آج کا تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹور تھا یا وزٹ تھا ہمارا بہت سکسیزفل رہا تھا. یہ وہ چیزیں جو آپ کو آگے لے کر جاتی ہیں. خیر کافی زیادہ تھکاوٹ کے بعد پھر میں جب گھر آئی، گھر ٹوٹی پڑی ہوئی تھی، میں تھک ٹوٹ کے گھر آ گئی. میں نے اپنے آپ کو ریلیکس کیا، اپنے بالوں کو ٹائٹ اپ کیا. میں چاہتی ہوں شاور لے لوں، لیکن پھر باہر اذانیں بھی ہونے لگی تھیں. تو پھر میں نے کیا کیا کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے اپنے چہرے کو ذرا ہلکا ہلکا یوگا ٹائپ کیا، اور تاکہ جس سے مجھے ذرا ریلیکسیشن آئی. یہ کرنے کے بعد پھر میں نے خود کو سارا دن میں سوچ رہی تھی، مائنڈ میں چیزیں چل رہی تھیں کہ آج جو میں نے انٹرویو دیا، آج میں نے کیا کیا کیا. اور ہر چیز کے لیے اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. بس میری بہنوں، میرے بھائیوں، زندگی میں ہمت نہیں آنی چاہیے. میں خود بھی ہمت ہار جاتی ہوں، بہت زیادہ ہار جاتی ہوں. آپ لوگ بھی مجھے ہمت دیا کریں. میں یہاں آپ سب کو ہمت دینا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ آج کل یوٹیوب وغیرہ پہ کوئی ایسے بہت کم لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں. ویسے اونگ پٹانگ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو وائی ناٹ ہم سب مل کر ایک اچھی چیز کا آغاز کریں، ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں. پھر میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اللہ پاک کا شکر ادا کیا، اور اپنے گناہوں پہ معافی مانگی، اور اس سے دعائیں مانگی کہ میرے لیے مزید جو ہے وہ ثانیہ کر، مجھے نظروں سے بچا کے رکھ، اور مجھے بس ہمت دے. اور مجھ سے جڑی یا اور جو لڑکیاں ہیں جو خود انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہیں ان کو بھی ہمت دے. یہ تھا میرا آج کا ولاگ. لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.